بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد. صدق الله العظيم. محترم ومحتشم نادر سامعين، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. تمام حضرات دوشی پڑھ لیجیے: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. يا فتاح يا فتاح يا فتاح وبك نستعين. رب زدني علما وعملا وألحقنا بالصالحين. رب زدني علما وعملا وألحقنا بالصالحين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ آج ہمارا بیسک دین کورس کا آج ہمارا 28واں دن ہے، اور الحمدللہ پچھلے 27 دنوں میں الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم، اس کی عنایت سے ہم نے بہت کچھ سیکھا. ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اور الحمدللہ ماہ رمضان المبارک کو یادگار بنانے کے لیے الحمدللہ اور اللہ رب العالمین اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے الحمدللہ یہ تمام سلسلے شروع کیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے. بیسک دین کورس کا آغاز کرتے ہیں. الحمدللہ پہلا سیگمنٹ جس میں فضائل رمضان سے متعلق گفتگو کیا کرتے ہیں، اور آج انشاءاللہ کچھ اپنے حقوق العباد میں خاص طور پر ہمارے اندر کیا کمی کوتاہیاں ہیں اس سے متعلق جو ہے انشاءاللہ گفتگو کریں گے. فضائل رمضان میں آج ہم اس بات کا ذکر کریں گے کہ کم از کم رمضان مبارک کے اندر جو ہم سے کمی کوتاہیاں ہوتی ہیں ان کمی کوتاہیوں کا ازالہ بھی کرنا ہے اور اس میں اپنا محاسبہ بھی کرنا ہے. خاص طور پر حقوق العباد کے اندر ہم نے الحمدللہ شروع رمضان المبارک سے لے کر اب تک بہت سے یقیناً نیک اعمال کیے اور کر رہے ہیں، لیکن اگر حقوق اللہ کی ادائیگی کرنے کے بعد بھی ہمارے اندر حقوق العباد کی کمی باقی ہے، یعنی کہ ہمارے اندر چینجنگ نہیں آ رہی، کہ جیسا کہ کل بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ بغض، کینہ اور حسد آج ہمارے معاشرے کی وہ بڑی بیماریاں ہیں جن کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا: اے مسلمانوں، اے ایمان والو، تمہارے اندر بھی وہ بیماری آہستہ آہستہ پھیل رہی ہے جو پچھلے لوگوں میں تھی. یعنی کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس سے میری مراد بغض اور حسد ہے. فرمایا بغض اور حسد یہ بیماری مونڈ دینے والی ہے. فرمایا کہ یہ سر کے بالوں کو نہیں بلکہ تمہارے ایمان اور دین کو بالکل مونڈنے والی ہے. تو یقیناً ہم سب نے اس پر اپنے بارے میں غور کرنا ہے. تو آج ہم نے ذکر کرنا ہے خاص طور پر بخل اور انتقام.
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دھوکہ باز، بخیل اور احسان جتلانے والا آدمی جنت میں داخل نہ کیا جا سکے گا۔ دوبارہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بخل کرنے والا اور اسی طریقے سے دھوکہ دینے والا، احسان جتلانے والا آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اور یہاں تک کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے اور آپ نے بلند آواز سے پکارا اور فرمایا، اے وہ لوگوں جو زبان سے اسلام لائے ہو اور ان کے دلوں میں بھی ایمان پوری طرح نہیں اترا اور مسلمان بندوں کو ستانے سے، ان کو عار دلانے اور شرمندہ کرنے سے، ان کے چھپے ہوئے عیبوں کے پیچھے پڑنے سے باز رہو۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر کیا برائی ہے؟ آقا علیہ السلام منبر پر تشریف لائے اور فرمایا کہ جو لوگ بظاہر تو اسلام لے آئے ہیں، بظاہر تو مسلمان ہیں، فرمایا کہ لیکن وہ اسلام پر پورا نہیں اتر رہے۔ فرمایا تم بندوں کو ستانے سے، ان کو ایذا رسانی دلانے سے، ان کو عار دلانے سے، شرمندہ کرنے سے اور ان کے چھپے ہوئے عیبوں کے پیچھے پڑنے سے باز رہو، کیونکہ اللہ کا یہ قانون ہے، جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کے چھپے ہوئے عیبوں کے پیچھے پڑے گا، اس کو رسوا کرنا چاہے گا، اس کو ذلیل کرنا چاہے گا، اللہ اس کے عیبوں کے اللہ اس کے عیوبوں کو ظاہر کر دے گا۔ اور جس کے عیوب اللہ ظاہر کر دے تو اس کو بندہ کوئی چھپا نہیں سکتا۔ گویا کہ اس کا نچوڑ یہ نکلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یہ تعلیم دے رہے ہیں، اے میرے امتیوں، کسی کو رسوا نہ کرو، اور فرمایا کسی کے عیبوں پر مسکراؤ نہ، کسی کو ذلیل و رسوا نہ کرو۔ آج ہمارے یہاں کیا معاشرے کے اندر؟ آج ہمارے معاشرے کے اندر لوگ دوسروں کے عیب تلاش کرتے ہیں اور عیبوں کا تذکرہ کرتے ہیں اور اس میں خوب ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ اور حدیث مبارکہ ہے، من ضحک ضحک، جو کسی پر ہنسا وہ ہنسایا جائے گا۔ آج کسی کا آپ مذاق اڑائیں گے، کل لوگ آپ کا بھی اڑائیں گے۔ آج آپ کسی کے بارے میں غلط تبصرہ کریں گے، کسی کو رسوا کریں گے، کسی کو ذلیل کریں گے۔ اور آقا علیہ السلام کی ایک اور حدیث مبارکہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر کسی مقام میں کسی کی عزت کی جاتی ہے، کسی کی عہدے کی وجہ سے، کسی کے منصب کی وجہ سے، کسی کے علم کی وجہ سے، کسی کی مال و دولت کی وجہ سے، فرمایا کہ کوئی بندہ اس کو وہاں پر جہاں پر اس کی عزت کی جاتی ہے لوگ اس کو ذلیل کرنا چاہیں گے، تو یاد رکھیے اللہ رب العالمین فرماتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ شخص اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے، اور جو شخص اللہ کی نظروں سے گر گیا وہ مخلوق کی نظروں میں اٹھنا چاہے گا، دوبارہ عزت والا بننا چاہے گا، اللہ کریم اس کو عزت نہیں عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ تم اس بات سے باز رہو کہ لوگوں کے عیب تلاش نہ کرو۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہے؟ لوگ ایک دوسرے کے عیبوں کو تلاش کرتے ہیں۔ اگر ہم نے رمضان مبارک کے روزے بھی رکھے، دن کو قیام بھی کیا، رات کو بھی قیام کیا، تلاوت قرآن کریم کی، سب کچھ کیا، لیکن ایک دوسرے کے پیچھے لگے رہے، ایک دوسرے کی عیب جوئیوں میں لگے رہے، تو فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے عیوبوں کو بھی ظاہر کر دے۔ ایک اور حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے برا سود، سب سے بدترین سود، اللہ اکبر، دوبارہ،
آقا علیہ السلام کی پیاری حدیث مبارکہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے برا سودا، سب سے بدترین سودوں میں خبیث سودا یہ ہے کہ مسلمان کی آبرو ریزی کی جائے اور ایک مسلمان کی حرمت کو ضائع کیا جائے۔ آج ہمارے معاشرے کا تو مشغلہ ہی ہے، آج ہمارے معاشرے کا تو یہ ایک سب سے پسندیدہ مشغلہ ہے کہ دو ساتھی ہیں، ایک ساتھی مل گیا درمیان میں اس کا مذاق بنا دیا، اس کے اوپر تبصرہ شروع کر دیا اور خوش ہوتے ہیں اس بات پر کہ یار اس کی انسلٹ ہو رہی ہے ہمارے درمیان میں۔ اب وہ کیا کرتے ہیں؟ تو وہ بھی کوشش کرتا ہے اپنی عزت نفس کو بچانے کی۔ تو اس لیے سب سے برا سودا یہ فرمایا کہ سب سے برا عمل یہ ہے۔ آج سودا کرتے ہیں نا، بعض کہتے ہیں یار میں نے یہ سودا کر لیا مجھے اتنا فائدہ ہو گیا۔ فرمایا سب سے برا سودا اور سب سے خبیث اور سب سے بدترین ہے کہ ایک مسلمان دوسرے کی حرمت یعنی اس کی آبرو ریزی کرے، اس کی عزت نفس کو مجروح کرے۔ اور یہاں تک کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر، تین باتیں جو سب کی سب بالکل حق ہیں۔ فرمایا پہلی بات یہ ہے کہ جس بندے پر کوئی ظلم و زیادتی کی جائے وہ محض اللہ عز و جل کے لیے اس سے درگزر کر دے اور اس سے انتقام نہ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کی بھرپور مدد فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ آج کیا ہوتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر؟ جب ظاہری بات ہے کسی کی عزت نفس مجروح ہو گئی، کسی کے ساتھ انتقام لیا جا رہا ہے، کسی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے یا کسی کا حق مارا جا رہا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے ابو بکر، تین باتیں جو سب کے سب بالکل حق ہیں۔ پہلی بات، جس بندے پر کوئی ظلم و زیادتی کی جائے اور وہ محض اللہ کی رضا کی خاطر درگزر کرے، انتقام نہ لے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھرپور مدد فرمائیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اسے خوب عزت والی زندگی نصیب فرمائے گا۔ اور فرمایا کہ دوسری بات، جو شخص صلہ رحمی کے لیے دوسروں کو دینے کا دروازہ کھولے گا اللہ تعالیٰ اس کے عوض اس کو بہت زیادہ دے گا۔ اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلہ رحمی کسے کہتے ہیں؟ کسی سے قطع تعلقی ہو چکی ہے، رشتہ داروں میں یا دوسرے بھی۔ فرمایا ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو گے تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے رزق کے دروازے کھولیں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا ہمیں کاروبار کے لیے ترقی کا کوئی نسخہ بتاؤ، کوئی وظیفہ بتاؤ۔ فرمایا صلہ رحمی کرتے رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مال میں برکت عطا فرماتے رہیں گے۔ دوسری بات فرمایا جو شخص صلہ رحمی کے لیے دوسروں کو دینے کا دروازہ کھولے گا اللہ تعالیٰ اس کے عوض اس کو بہت زیادہ دیں گے۔ اب چاہے عزت کا دروازہ کھول دیں، چاہے دولت کا دروازہ کھول دیں، چاہے آپ کسی بھی لحاظ سے اس میں اچھائی کا دروازہ کھول دیں۔ فرمایا تیسری بات یہ ہے کہ جو آدمی ضرورت سے زیادہ مجبور ہو کر نہیں بلکہ اپنی دولت بڑھانے کے لیے سوال اور گداگری کا دروازہ کھولے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دولت کو اور زیادہ کم کر دے گا۔ بعض لوگ ہیں جن کو اللہ نے دیا بھی ہوتا ہے اس کے باوجود بھی ان کی عادت ہوتی ہے مانگنے کی۔ فرمایا کہ اب وہ مجبور بھی نہیں ہے، ایک بندہ ہے ضرورت مند ہے اور مجبور ہے، اس کی بات نہیں کر رہے، لیکن ایک بندہ ضرورت مند بھی نہیں ہے، مجبور بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی دنیا کو اکٹھی کرنے کی اس کی ایک حرص بنی ہوئی ہے اور مانگتا ہی رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دولت کو کم کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تین باتیں دوبارہ ہم میں ذکر کر دیتا ہوں۔ فرمائے اے ابو بکر، تین باتیں جو سب کے سب بالکل حق ہیں۔ پہلی بات، جس بندے پر کوئی ظلم و زیادتی کرے اور وہ اس کو درگزر کر دے، محض اللہ کی رضا کی خاطر معاف کر دے، تو اللہ تبارک و تعالی ضرور اس کی مدد فرمائیں گے، اور اگر اس کی عزت نفس مجروح ہوئی ہے اللہ اسے عزت دیں گے، کہیں دولت کا نقصان ہو رہا ہے اللہ اس کی دولت کو بڑھا دیں گے۔ یہ سارے مطلب دنیا اور آخرت میں اللہ کریم اسے خوب سرخرو فرمائیں گے، اس کی مدد فرمائیں گے۔ دوسری بات فرمایا جو شخص صلہ رحمی کے لیے دوسروں کو دینے کا دروازہ کھولے گا، اب چاہے وہ اچھائی کا، نیکی کا،
دولت کا، عزت کا، جس کا بھی دروازہ کھولے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی عبادت اس کو اور زیادہ، بہت زیادہ عطا فرمائے۔ فرمایا تیسری بات، جو آدمی ضرورت سے مجبور ہو کر نہیں بلکہ اپنی دولت بڑھانے کے لیے سوال کرے اور گدہ گری کا دروازہ کھولے تو اللہ تعالیٰ اس کی دولت کو اور زیادہ کم کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ہمیں ایک تو لوگوں کے عیب تلاش کرنے سے اور لوگوں کو رسوا کرنے سے اور لوگوں کی آبرو ریزی کرنے سے محفوظ فرمائے۔ آج میں بھی اپنا محاسبہ کروں، آپ بھی اپنا محاسبہ کریں۔ اللہ کریم توفیق عمل نصیب فرمائے اور ہم سب کو دھوکہ بازی سے اور احسان جتلانے سے اور بخل کرنے سے بھی محفوظ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں انتقام لینے سے بچائے، ہمیں درگزر کرنے کا جذبہ نصیب فرمائے اور ہمیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی بھی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، کیونکہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا کوئی معمولی بات نہیں۔ رشتہ دار آپ کے ساتھ برا کرتے ہیں اور آپ ان کے ساتھ اچھائی کریں اور پھر اپنا خون بھی ہو تو بندے کو دکھ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ بہرحال فرمایا تم پھر بھی اچھائی کرو۔ اور تیسری بات یہ کہ جو آدمی ضرورت مند بھی نہیں ہے اس کے باوجود بھی ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ پاک اس کے روزی کو اور تنگ کر دیتے ہیں۔ اب آئیے ناظرین کرام دوسرے سیگمنٹ کی جانب پڑھتے ہیں، اور دوسرے سیگمنٹ کے اندر الحمدللہ ہم تجوید پڑھا کرتے ہیں، اور تجوید کے اندر الحمدللہ ہم نے پچھلے پروگراموں میں باقاعدہ ہم نے اس بات کا تذکرہ کیا، ہم نے سورۃ الفاتحہ سیکھی، سورہ کافرون، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ کوثر، سورہ لہب اور سورۃ العصر، یہ الحمدللہ ہم نے پریکٹس کی۔ تو آج انشاءاللہ عزیز ہم انشاءاللہ قرآن کریم فرقان حمید کی ایک اور چھوٹی سورہ مبارکہ سورہ فیل کی پریکٹس کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ اب ہم کہاں کون سی غلطی کرتے ہیں اس کی میں نشاندہی کرتا ہوں، میں ہجے نہیں کرواؤں گا کیونکہ کافی وقت لگ جاتا ہے، تو انشاءاللہ ہم صرف اور صرف میں بتلاؤں گا کہ معاشرے کے اندر ہم جب سورہ فیل پڑھتے ہیں ایمان والے تو کہاں کہاں غلطی کرتے ہیں۔ ہم پہلے پڑھتے ہیں علم کو پڑھتے ہیں عالم، عالم تر کیف، یا ہم پڑھتے ہیں علم تر کیف، علم تر کیف۔ ہم یہاں ترہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ ترہ، را کو لائٹ کر دیتے ہیں، تو یہاں را کو فل ماؤٹ کریں گے۔ علم تر کیف میں پڑھتے ہیں کیفہ، کیفہ نہیں کیف، یا لین ہے صف کر کے پڑھیں گے۔ علم تر کیف فعل، ہم پڑھتے ہیں فعل، فعل نہیں فعل، فعل ربک، ہم پڑھتے ہیں ربک، یہاں باء پر تشدید کی علامت نہیں پڑھتے، تشدید خوب جماعوں کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ ربک بأصحاب، ہم پڑھتے ہیں بأصحاب، صاد بھی نہیں پڑھتے، سین پڑھتے ہیں اور حا کی جگہ ہا پڑھتے ہیں۔ بأصحاب اور بأصحاب بیل پڑھتے ہیں، بیل، بیل نہیں بیل، بأصحاب الفیل، اور فا کے بعد جو یا مدہ اسے کھینچتے نہیں، تو یہاں اسے بھی کھینچ رہے ہیں۔ بأصحاب الفیل۔ اب اسی آیت کو دوبارہ پڑھیں۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ
अलम यजअल, अब हम यहाँ क्या पढ़ते हैं, अलम यजअल, यजअल को आइन का साउंड नहीं अदा करते, यहाँ भी हम हमजा का साउंड निकालते हैं, हमजा की आवाज। अलम यजअल, जीम पर कलकला होगा, अलम यजअल, क्या, और लाम पर कंट्रोल नहीं करते, यहाँ लाम पर सुकून की अलामत है, कंट्रोल करेंगे। अलम यजअल कैदहुम, हम पढ़ते कैदहुम, कै नहीं है, कई, काफ या जबर कई, न कि काफ या जबर कै, कैदहुम, और यहाँ दाल को खींच देते हैं, पढ़ते कैदाहु, कैदाहुम नहीं है, कैदहुम फी तदलील, हम यहाँ फा के बाद या मतलब को खींचते नहीं है, हम पढ़ते फी तदलील, फी तदलील। अब ता है, ता के बाद दौद है, दौद फुल माउथ है, अक्सर इसे पढ़ते हैं तजलील, या तो जा के मुशाबे कर देते हैं या फिर दाल के मुशाबे कर देते हैं। यहाँ दौद है, दौद जो है इसका मखरज हाफ लिसान यानी जबान की करवट है, ऊपर की 5 दानों से अदा होगा, दाहिनी तरफ से और बाईं तरफ से, दोनों तरफ से अदा कर सकते हैं, जहां से आपको आसानी लगे। फी तदलील, बहुत फुल माउथ है, ता लाइट है, तदलील, हम पढ़ते तदलील, तदलील, फी तदलील, फी तदलील, व अरसल अलैहिम, हम यहाँ पढ़ते हैं व अरसल अलैहिम, व अर, हम पढ़ते हैं व अर नहीं है, व अरसल, हम पढ़ते हैं व अरसला, सीन लाइट है, व अरसल अलैहिम, हम पढ़ते हैं अलैहिम नहीं है, अलैहिम तैरन, हम क्या पढ़ते हैं तैरन, तो की जगह ता पढ़ देते हैं, ता की जगह क़ा पढ़ते हैं, तो यहाँ क़ा है, क़ा फुल माउथ होगा, तैरन, हम यहाँ पढ़ते हैं रा को, यहाँ भी लाइट कर लेते हैं, हम पढ़ते हैं तैरन, तैरन अबाबील, हम यहाँ पढ़ते हैं अबाबील, अबाबील, अबा, बा के बाद अलिफ मद्दा है, फिर बा के सेकंड बा के बाद या मद्दा है, अबाबील। अब दोबारा पढ़ते हैं, अलम यजअल कैदहुम फी तदलील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील, यहाँ तैरन नहीं करेंगे क्योंकि तनवीन के बाद हमजा है और यहाँ पर इज़हार होगा, क्योंकि नून साकिन और तनवीन के बाद जब भी रूफ हल्किया में से कोई लेटर आएगा तो वहाँ पर इज़हार होता है, यानी कि वहाँ पर नून साकिन को छुपा कर नहीं पढ़ते बल्कि जाहिर करके पढ़ते हैं। तो ये नून साकिन और तनवीन को, तो यहाँ तनवीन है, तैरन नहीं करेंगे बल्कि तैरन अबाबील तरमीहिम। अब हम यहाँ क्या पढ़ते हैं, तरमीहिम, यहाँ वही गलती, रा को फुल माउथ नहीं करते, तरमीहिम, हम पढ़ते तरमीहिम, 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 या हम तो हा को क्लियर ही नहीं करते, हम पढ़ते तरमीहिम, तरमीहिम बिहिजारतिम, हम पढ़ते बिहिजारतिम, बिहिजा, जा नहीं है, बिहिजारतिम मिन सिज्जील, हम क्या पढ़ते हैं, तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील, तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम, फा के ऊपर ज़बर है, जीम के ऊपर ज़बर है, फजअलहुम, हम पढ़ते हैं फजअलहुम, फजअलहुम नहीं है, फजअलहुम, फजअलहुम कअस्फिम, काफ लाइट है, आइन लाइट है, स्वाद फुल में होते हैं, कअस्फिम मअकूल, हमजा साकिना है, यहाँ जर्क होगा, यहाँ झक्का के साथ पढ़ेंगे, मअकूल, फजअलहुम कअस्फिम मअकूल। आइए सूरह फिल की दोबारा एक दफा प्रैक्टिस करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तर कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। अब देखिए यहाँ पर एक और गलती भी है,
अलम तरो कैफा, यहाँ भी फा है, फ़अल में भी फा है, तो हम ये मिक्स कर देते हैं। अलम तरो कैफा फ़अल, ये पहली फा को हम खींच देते हैं, कैफा फ़अल, तो यहाँ दोनों को शॉर्ट साउंड करें। कैफा फ़अल, कैफा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, अलम यजअल कैदहुम फी तक़लील, वअरसल अलैहिम طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. الحمدللہ اگر آپ کو ان غلطیوں کا احساس ہو گیا تو سمجھ لیجئے آپ کی زندگی کا یادگار رمضان بن گیا، اور الحمدللہ یہی میری کوشش ہے کہ ہماری زندگی کا یادگار رمضان بن جائے. الحمدللہ ہم نے کل نماز کی پریکٹس میں درود ابراہیمی ہمارا آدھا کمپلیٹ ہو گیا، اب آدھا اور باقی ہے، آئیے اس کی بھی پریکٹس کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم بارک، ہم پڑھتے ہیں اللہم بارک، بارک نہیں با لائٹ ہم نے پڑھا تھا، را لائٹ ہوگی کیا. اللہم بارک علی محمد، ہم کیا پڑھتے ہیں آل محمد. نبی کا نام محمد جب کوئی پڑھتا ہے نا میرے کو تکلیف ہوتی ہے بہت. کم از کم نبی کا نام ہاتھوں سے ادا کر لیں یار. ساری زندگی گزار لی نبی کا نام، نبی کے امتی ہیں، اگر ان کے امتی نہ ہوتے تو آج کتے خنزیر اور بندر بنا دیا جاتا. تو اللہ نے کرم فرمایا کہ نبی کے امتی ہے لیکن نبی کا نام نہیں آتا لینا. اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد. یہ سب سبق پچھلے درود شریف میں بھی ہو چکا ہے. کما بارکت، ہم کیا پڑھتے ہیں کما بارکتا، کما بارکت، با لائٹ ہے، را فل موت ہے، کاف لائٹ ہے، تا لائٹ ہے. کما بارکت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ کل جو ہے ہم رب اجعلنی ساکت میں پڑھیں گے انشاءاللہ. اچھا جی، ہم لوگ فقہ کے اندر ہم یہ پڑھ رہے تھے الحمدللہ، جس میں ہم نے وضو کے فرائض، غسل کے فرائض، وضو کا سنت طریقہ، غسل کا سنت طریقہ، تیمم کے فرائض، تیمم کا سنت طریقہ، پھر ہم نے الحمدللہ میت کو نہلانے کا طریقہ، میت کو کفنانے کا طریقہ، نماز جنازہ ہم نے کل جو ہے اس میں نماز جنازہ میں ثنا کی پریکٹس کی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اب جنازہ لے جانے کا طریقہ جو ہے اس کا ذکر ہم کر رہے تھے کہ جنازہ کس طرح لے جایا جائے. وہ میں نے ذکر کیا تھا کہ جنازے کو
حدیث مبارکہ ہے آقا علیہ السلام کی کہ فرمایا کہ اسے تیزی سے لے جایا جائے لیکن اس قدر تیزی سے نہ ہو کہ میت کو تکلیف ہو، تو اس لیے اس بات کا بھی اہتمام ہو۔ اب نماز جنازہ کے کچھ مسائل ہیں اور میں نے ذکر کیا تھا کہ پیدل لے جانا، اس سے متعلق بخاری و مسلم کی جتنی حدیث ہیں وہ الحمدللہ میں نے پیش کی تھی، تو ہمارے کل کا جو لیسن ہے 27ویں دن کا بیسک دین کورس اس میں ساری موجود ہے، تو آج 28ویں دن میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے جنازے کے کچھ مسائل۔ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، میت کے وہ اعزاء جن کو حق ولایت حاصل ہے امامت کے مستحق ہیں، یا پھر وہ شخص جس کو وہ اجازت دے تو وہ نماز جنازہ پڑھائے۔ تو میں نے ذکر کیا تھا اس بات کا کہ اولاد کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کا جنازہ خود پڑھائے، لیکن یہاں اتنی بڑی بدنصیبی ہوتی ہے کہ وہاں اولاد کو نماز جنازہ خود نہیں پڑھنا آتا، تو آج ہم لوگوں کے جنازوں میں دھوکہ دے رہے ہیں، ان کے پیچھے کھڑے ہیں، نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں اور ہمیں نماز جنازہ کی دعا ہی نہیں آتی۔ کتنے افسوس کی بات، یہ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا جی، ایک اور مسئلہ، نماز جنازہ کے لیے یہ شرط ہے کہ میت سامنے رکھی ہو اور امام اس کے سینے کے سامنے کھڑے ہوں، صفوں کو طاق عدد میں ہونا چاہیے، لیکن اگر بہت بڑا مجمع ہے تو وہاں کاؤنٹ کرنا مشکل ہے، تو پھر آپ بس اہتمام کر لیجیے۔ اگر نماز جنازہ ہو رہی ہو تو وضو کا وقت نہ ملے تو تیمم کر کے بھی نماز جنازہ میں شریک ہو سکتے ہیں۔ مسئلہ، اگر ایک شخص بھی نماز جنازہ پڑھ لے تو فرض ادا ہو جاتا ہے، خواہ وہ میت مرد ہو یا عورت ہو، بالغ ہو یا نہ بالغ ہو۔ نماز جنازہ میں اس غرض سے زیادہ تاخیر کرنا کہ جماعت زیادہ ہو جائے مکروہ ہے۔ نماز جنازہ میں دو چیزیں فرض ہیں، اب یہ بات یاد رکھیں، نماز جنازہ میں کیا چیزیں فرض ہیں؟ نمبر 1، 4 تکبیر کہنا، اللہ اکبر، اور ہر تکبیر یعنی کہ اپنی ہر تکبیر جو ہے وہ ایک رکعت کے قائم مقام ہوگی، تو یہ 4 تکبیریں کہنا، اب اس کے لیے ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہے، 4 تکبیر بلند آواز سے کہنا، امام کے لیے اور مقتدیوں کے لیے خاموشی سے۔ مقتدی بھی تکبیر کہیں گے لیکن وہ بلند آواز سے نہیں کہیں گے، بلکہ تکبیر صرف امام صاحب بلند آواز سے کہیں گے، لیکن آپ بھی اللہ اکبر کہیں گے، یہ کہنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ نمبر 2، قیام یعنی نماز جنازہ کھڑے ہو کر پڑھنا، تو اس لیے اگر وہ لوگ جو بیمار ہیں، نہیں قیام پر قادر ہیں، جن کو عذر شرعی ہے، وہ پڑھ سکتے ہیں بیٹھ کر۔ تو اس لیے اب نماز جنازہ میں 2 فرض آپ سمجھ گئے، اب نماز جنازہ میں 3 چیزیں مسنون ہیں، نماز جنازہ میں 3 چیزیں مسنون ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، جو الحمدللہ پہلی تکبیر کے بعد ثنا میں پڑھی جاتی ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ اور فرمایا دوسری چیز، فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پیش فرمایا، درود ہم پڑھتے ہیں، نماز جنازہ والا بھی پڑھ سکتے ہیں اور نماز والا بھی، یہ دوسری مسئلہ۔ تیسرا فرمایا میت کے لیے دعا کرنا، اور تیسری تکبیر کے بعد کیا کرتے ہیں؟ میت کے لیے دعا کرتے ہیں، نابالغ ہے تو نابالغ کی دعا پڑھتے ہیں، بالغ ہے تو بالغ کی پڑھتے ہیں۔ تو اب یہ نماز جنازہ کا مستور اور مستحب طریقہ کیا ہے وہ انشاءاللہ ہم کل ذکر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین متین کو سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو انشاءاللہ العزیز آج ہم نے ویسے ابھی ہمارے پاس وقت باقی ہے تو الحمدللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ الحمدللہ یہ اپنے کورس کو بھی بڑھاتے ہیں، اور ابھی میرے قرآن کریم ختم ہونے میں 4 سپارے باقی ہیں، تو انشاءاللہ تھوڑی سی تلاوت کرتے ہیں، اور جتنا افطاری تک ٹائم ہوا تو تلاوت کر لیتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ العزیز پھر آخر میں ہم انشاءاللہ دعا کریں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے تعاوت تسمیہ پڑھتے ہوئے انشاءاللہ آج 27واں سپارے کی انشاءاللہ ہم تلاوت کریں گے۔ آئیے تعاوت تسمیہ پڑھتے ہوئے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور کل انشاءاللہ ہم ختم قرآن کریں گے، کل ہماری ختم قرآن کی زبردست انشاءاللہ تقریب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے، اور انشاءاللہ آئیے ہم انشاءاللہ 27 سپارے کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آج بلکہ ہماری آج اتفاق کی بات ہے، آج ہماری تینوں نشستیں ایک ساتھ ہو جائیں گی، بیسک دین کورس بھی ایک ساتھ ہو گیا ماشاءاللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری یہ قرآن کی تلاوت بھی ایک ساتھ ہو جائے گی، اور یہ اتفاق ہے، اور انشاءاللہ آخر میں ہماری افطار کی جو دعا ہوتی ہے روزانہ کی، وہ بھی انشاءاللہ آج کی نشست میں ہو جائے گی۔ تو آئیے ہم انشاءاللہ سورہ ذاریات سے شروع کرتے ہیں۔ سورہ ذاریات کا کچھ حصہ ہم نے لاسٹ 26ویں سپارے میں تلاوت کی، تو آج انشاءاللہ 27ویں سپارے۔
بسم الله الرحمن الرحيم. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. وفي عاد إذا أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل زوج خلقنا زوجين ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. इंसान की मकसदियत, इंसान को अल्लाह करीम ने दुनिया में क्यों भेजा, जिन और इंस को, इल्ला लियअबुदून, ताकि उसकी बंदगी का हक अदा करें, उसकी इबादत करें। मा उरीदु मिनहुम मिन रिज़्क़िन व मा उरीदु अन युतइमून इन्नल्लाह हुवर-रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة
وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم سورة طور ختم हुई इंशाअल्लाह سورة नजम का आगाज करेंगे بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان
إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو مات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا आप सब पर सद्दा साहब वाजिब हो चुका है तो सद्दा तिलावत वाजिब हो चुका है तो सद्दा तिलावत जरूर कीजिएगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह नजम खत्म हुई सूरह कमर शुरू होगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इक़तरबत अस्साअत वंशक़्क़ल क़मर अल्लाह फरमाया शक क्या है चांद जो है वो शक हो जाएगा करीब क़यामत के इक़तरबत अस्साअत वंशक़्क़ल क़मर वइन यरौ आयतन यु'रिदू वयक़ूलू सिह्रुन मुस्तमिर वकज़्ज़बू वत्तबअू अहवाअहुम वकुल्लु अम्रिन मुस्तक़िर ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر आयत नंबर 10 सूरह नजम जब भी कोई ऐसी हाजत हो जो पूरी ना हो रही हो हर फर्ज नमाज के बाद 100 मरतबा इसको पढ़ें रब्बी अन्नी मगलूबुन फंतसिर अल्लाह करीम हाजत को पूरा फरमा देगा فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر
ودسر تجري بأعيننا جزاء وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر। अल्लाह करीम फरमाते हैं हमने कुरान करीम को पढ़ने के लिए समझने के लिए आसान कर दिया, कोई है उसको समझने वाला पढ़ने वाला। كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بالسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر فكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستقر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر। सूरह कबर खत्म हुई, सूरह रहमान पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाल्लाह दुआ भी करेंगे, हमारे पास टाइम है अभी इंशाल्लाह। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान अश-शम्स वल क़मरु बिहुस्बान والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين
فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم। इंशाअल्लाह दुआ कर लेते हैं और फिर उसके बाद जो है इफ्तार का वक्त भी करीब है, बिल्कुल 2-3 दिन बाकी हैं और इसके बाद इंशाअल्लाह हम तिलावत करेंगे इंशाअल्लाह। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। या अल्लाह आज की तिलावत को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह आज के रोज़ को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबी मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। दरवाज़े अस्सलाम वालेकुम।